دنیا میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا نام ہم سب نے سنا ہے، لیکن ان کے اندر اصل میں ہے کیا، یہ ایک راز جیسا لگتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک کتاب افلاطون کی ریپبلک کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن شاید انسانی تاریخ کے سب سے مشکل سوال سے ہوتی ہے: انصاف آخر ہے کیا؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ افلاطون اس ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک پوری کی پوری مثالی ریاست کا نقشہ بنا ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب صرف سیاست یا حکومت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے، ایک اچھا معاشرہ کیسے بنایا جائے، اور حقیقت اصل میں کیا ہے۔ لیکن یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب ہم افلاطون کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم واقعی انصاف کی کوئی آفاقی تعریف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 2500 سال پہلے کے یونانی اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ اس کی آج ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں، سقراط جو اس مکالمے کے مرکزی کردار ہیں، وہ ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی روح میں انصاف کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کمزور نظروں سے بہت باریک حروف کو پڑھنے کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کیوں نہ پہلے ہم انصاف کو بڑے حروف میں دیکھیں، یعنی ریاست کی سطح پر۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ایک انصاف پسند ریاست کیسی ہوتی ہے، تو شاید ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ایک انصاف پسند فرد کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح انصاف کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سیدھا مثالی ریاست بنانے پر تو نہیں پہنچ گئے ہوں گے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ایک بزرگ اور امیر شخص ہیں سیفلس، ان کے گھر سے ہوتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی روایتی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ عام فہم تعریف پیش کرتے ہیں: سچ بولو اور اپنے قرضے چکا دو، یہی انصاف ہے۔ سننے میں تو بہت معقول بات لگتی ہے۔ اگر ہر کوئی سچ بولے اور اپنے وعدے پورے کرے تو معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن سقراط فوراً اس کی کمزوری پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرض کرو تم نے اپنے دوست سے ایک تلوار امانت لی جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ کچھ دن بعد وہ پاگل ہو گیا اور اپنی تلوار واپس مانگنے آ گیا۔ کیا اس حالت میں اسے تلوار واپس کرنا انصاف ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا کرنے سے تو آپ اسے اور دوسروں کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ جی۔ تو سفالس کی تعریف جو بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، پہلی آزمائش میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اچھا، سفالس کے بعد ان کے بیٹے پولیمارکس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں اور ایک زیادہ عملی، جسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ دنیا داری والی تعریف پیش کرتے ہیں: دوستوں کی مدد کرو اور دشمنوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ تو آج بھی بہت سے لوگوں کا اصول ہے۔ ہاں، اور سقراط اس پر بھی گہرے سوالات اٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اصل دوست کون ہے اور دشمن کون؟ ہم اکثر لوگوں کی ظاہری شخصیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا ایک انصاف پسند انسان کا کام کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے؟ ان کے مطابق جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے ایک بدتر انسان بناتے ہیں، اور کسی کو بدتر بنانا کبھی بھی انصاف کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے کہ انصاف کا تعلق صرف بھلائی پیدا کرنے سے ہے، برائی سے نہیں۔ اچھا، تو ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ شرافت اور اخلاقیات کے دائرے میں تھیں، لیکن پھر ایک صاحب آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، اصل میں دنیا چلتی کیسے ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ میں تھریسیمیکس کی بات کر رہی ہوں۔ بالکل، تھریسیمیکس بحث میں غصے سے کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب بچوں والی باتیں ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انصاف طاقتور کے مفاد کا نام ہے، یعنی حکومت جو بھی قانون بناتی ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بناتی ہے، اور عوام کا ان قانونوں کا ماننا ہی انصاف کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک تو ناانصافی انصاف سے کہیں زیادہ منافع بخش چیز ہے۔ ایک بڑا ڈاکو یا ظالم حکمران ایک چھوٹے چور سے کہیں زیادہ خوش اور کامیاب رہتا ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے، لیکن اس میں ایک خوفناک سچائی بھی محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں کئی جگہوں پر یہی اصول چلتا نظر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تھریسیمیکس تو 2500 سال پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے۔ ان تمام تعریفوں کو ایک ایک کر کے رد کرنے کے بعد سقراط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح انصاف تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آئیے صفر سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے مل کر ایک مکمل مثالی ریاست بناتے ہیں، اور یہاں سے ریپبلک کا اصل منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ ریاست کی بنیاد انسان کی بنیادی ضرورتوں پر رکھی جاتی ہے: کھانا، کپڑا اور مکان۔
اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی کسان بنتا ہے، کوئی جلاحا، کوئی مستری۔ لیکن جیسے ہی شہر تھوڑا بڑا اور خوشحال ہوتا ہے، اسے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں سے جنگ کا خطرہ، شہر کے اندر جرائم کا خطرہ۔ تو پھر ایک نئے طبقے کی ضرورت پڑتی ہے، محافظوں کی، یعنی گارڈینز کی۔ اور ان محافظوں کی نفسیات بڑی دلچسپ ہونی چاہیے۔ سقراط کہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھے نگران کتے کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنے مالک اور اس کے خاندان کے لیے محبت کرنے والا اور نرم خو ہو، لیکن کسی بھی اجنبی خطرے کے لیے انتہائی خطرناک اور حملہ آور ہو۔ یعنی ایک ہی شخصیت میں نرمی اور سختی کا امتزاج۔ ٹھیک ہے، تو اب شہر میں مختلف طبقے بن گئے ہیں، کام کرنے والے اور حفاظت کرنے والے۔ لیکن اس بات کو یقینی کیسے بنایا جائے گا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خوش رہیں اور معاشرے میں کوئی انتشار نہ پھیلے؟ کوئی کسان یہ کیوں نہ کہے کہ میں نے حکمران بننا ہے؟ یہیں پر افلاطون اپنا سب سے متنازع خیال پیش کرتے ہیں، جسے وہ خود ایک عظیم جھوٹ یا فینیشین کہانی کہتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے جو ریاست کے تمام شہریوں کو بچپن سے سنائی جائے گی۔ ایک عظیم جھوٹ، یہ تو سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے۔ ایک مثالی ریاست کی بنیاد ایک جھوٹ پر۔ بالکل، کہانی یہ ہے کہ تمام شہری زمین کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں اور آپس میں بھائی ہیں، لیکن خدا نے انہیں بناتے وقت ان کی روح میں مختلف دھاتیں ملا دیں۔ جن کی روح میں سونا ملایا گیا وہ حکمران بننے کے لائق ہیں، جن کی روح میں چاندی ہے وہ سپاہی یا معاونین بنیں گے، اور جن کی روح میں پتل اور لوہا ہے وہ کسان اور کاریگر بنیں گے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ سونے کے والد کا بچہ سونا ہی ہو۔ اگر اس کے اندر پتل کی روح ہے تو اسے کاریگروں کے طبقے میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ کل صحیح پکڑا۔ افلاطون کے لیے ریاست کا مجموعی مفاد اور ہم آہنگی اولین ترجیح ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے عظیم ہے کیونکہ اس کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو ایک اکائی کے طور پر جوڑ کر رکھنا ہے۔ یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر شخص وہ کام کرے جس کے لیے وہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ موزوں ہے، تاکہ پوری ریاست بہترین طریقے سے چل سکے۔ یہ ایک میرٹ پر مبنی ایک سخت نظام ہے جسے ایک افسانوی کہانی کا سہارا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ایسے خاص سونے اور چاندی کے لوگ تیار کر رہے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ ان کے نصاب میں کیا ہوگا؟ سقراط دو بنیادی ستون تجویز کرتے ہیں: روح کی تربیت کے لیے موسیقی اور جسم کی تربیت کے لیے جمناسٹک۔ لیکن یہاں موسیقی کا مطلب صرف گانا بجانا نہیں، بلکہ تمام فنون لطیفہ، ادب اور شاعری ہے۔ موسیقی اور فنون، یہ تو کافی اچھا اور نرمی والا نظام لگتا ہے۔ لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ افلاطون یہاں شدید ترین سینسرشپ کی وکالت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان محافظوں کو ہومر اور ہیسیوڈ جیسے عظیم شاعروں کی وہ کہانیاں ہرگز نہیں سنانی چاہیے جن میں دیوتاؤں کو جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے یا ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ وہ ہومر کو کینسل کرنا چاہتے ہیں جو ان کی تہذیب کا سب سے بڑا شاعر تھا؟ کیوں؟ کیا انہیں ڈر ہے کہ پیچیدہ اور خامیوں والے کرداروں کے بارے میں پڑھ کر ان کے محافظ بھی کمزور پڑ جائیں گے؟ بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ نوجوانوں کی روح ایک موم کی طرح ہوتی ہے، اس پر جو نقش بٹھا دیا جائے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں صرف اچھائی، بہادری اور سچائی کی مثالیں ہی دکھائی اور سنائی جانی چاہیے۔ دیوتاؤں کے بارے میں صرف دو باتیں سکھائی جائیں گی: ایک، خدا صرف اچھائی کا ذمہ دار ہے، برائی کا نہیں، اور دو، خدا کبھی بدلتا نہیں اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ اور جسمانی تربیت یعنی جمناسٹکس کا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی سادہ اور سخت اصول ہوں گے۔ جی ہاں، کوئی لگژری نہیں، کوئی مرغن کھانے نہیں۔ محافظوں کی خوراک سادہ ہوگی، جیسے بھنا ہوا گوشت۔ ان کی تربیت کا مقصد صرف پٹھے بنانا نہیں، بلکہ ان کے اندر برداشت، نظم و ضبط اور روحانی ہمت پیدا کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں طب اور ڈاکٹروں کے بارے میں ان کے خیالات ہیں جو سچ کہوں تو آج کے دور میں کافی چونکا دینے والے ہیں۔ بہت زیادہ۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ ایک اچھی ریاست میں بہت سارے ڈاکٹروں اور وکیلوں کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ معاشرہ اخلاقی اور جسمانی طور پر بیمار ہے۔ ڈاکٹروں کا کام صرف ان لوگوں کا علاج کرنا ہے جو کسی حادثے میں زخمی ہو جائیں یا کوئی قابل علاج بیماری لگ جائے۔ اور باقی جو لوگ اپنی بسیار خوری، سستی اور عیاشی کی وجہ سے دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی زندگی کو مصنوعی طریقوں سے تول دینا ریاست کے وسائل کا ضیاع ہے۔
ایسے لوگوں کو قدرتی طور پر مرنے دینا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی سخت اور غیر انسانی بات لگ رہی ہے۔ یعنی افلاطون کے نزدیک ایک فرد کی زندگی کی قدر اس کی معاشرتی افادیت سے جڑی ہے۔ اگر آپ ریاست کے کام کے نہیں رہے تو آپ کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ تو آج کے انسانی حقوق کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ افلاطون کی مثالی ریاست کوئی لبرل جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں فرد کی حیثیت ثانوی ہے اور ریاست کا اجتماعی مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہ ایک سخت افادیت پسند نظریہ ہے جہاں ہر چیز کی قدر اس کے مقصد سے کی جاتی ہے۔ ریاست اور تعلیم کا یہ پورا ڈھانچہ بنانے کے بعد افلاطون ہمیں مغربی فلسفے کی شاید سب سے مشہور تمثیل کی طرف لے کر جاتے ہیں، غار کی تمثیل یا دی ایلیگری آف دی کیو۔ اس کا منظر کیا ہے؟ منظر بہت ڈرامائی ہے۔ تصور کریں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیدائش سے ایک اندھیری غار میں قید ہیں۔ انہیں اس طرح زنجیروں سے جکڑا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں یا پیچھے نہیں مڑ سکتے۔ ان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر آگ جل رہی ہے، اور اس آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس کے پیچھے سے لوگ مختلف چیزوں، جانوروں، انسانوں، برتنوں کے مجسمہ لے کر گزرتے ہیں۔ ان مجسموں کے سائے دیوار پر پڑتے ہیں۔ تو ان قیدیوں کے لیے حقیقت بس یہی سائے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر ان کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ ان سایوں کو ہی اصلی چیزیں سمجھتے ہیں اور ان کی آوازوں کو ہی اصلی آوازیں۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے زبردستی گھسیٹ کر ایک مشکل چڑھائی چڑھوا کر غار سے باہر سورج کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چھندیاں جائیں گی، اسے شدید تکلیف ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ تو ایک طرح سے علم کی تکلیف ہے۔ جب آپ پہلی بار کسی نئی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں تو وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں عادی ہوں گی۔ پہلے وہ چیزوں کے عکس جیسے پانی میں دیکھے گا، پھر وہ اصلی چیزوں کو، درختوں، جانوروں، انسانوں کو دیکھے گا، اور آخر میں وہ اس قابل ہو جائے گا کہ براہ راست سورج کی طرف دیکھ سکے۔ تب اسے احساس ہوگا کہ یہی سورج ہے جو تمام موسموں اور زندگی کا ذمہ دار ہے، اور غار کے اندر جو کچھ تھا وہ اسی کی روشنی کا ایک معمولی سا عکس تھا۔ اسے پہلی بار حقیقت کا علم ہوگا۔ اور کہانی کا سب سے اہم اور شاید سب سے افسوسناک حصہ تب آتا ہے جب وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہ سچائی بتانا چاہتا ہے۔ جی، لیکن جب وہ واپس غار کے اندھیرے میں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں جو اب روشنی کی عادی ہو چکی ہیں کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ باقی قیدی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، باہر جانے سے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا ایک خطرناک جگہ ہے جس نے ان کے ساتھی کو برباد کر دیا، اور اگر وہ شخص انہیں زبردستی آزاد کر کے باہر لے جانے کی کوشش کرے تو وہ غصے میں آ کے اسے مار بھی ڈالیں گے۔ یعنی وہ اپنی جہالت میں اتنے خوش اور پر اعتماد ہیں کہ وہ سچائی لانے والے کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس تمثیل کی تشریح کیا ہے؟ یہ غار، یہ سائے، یہ سورج، یہ سب کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ ایک گہری تمثیل ہے۔ غار ہماری یہ حسی دنیا ہے جسے ہم اپنی 5 حواس سے محسوس کرتے ہیں۔ دیوار پر نظر آنے والے سائے ہمارے روزمرہ کے تجربات اور سنی سنائی باتیں یعنی رائے ہیں۔ غار سے باہر کی دنیا حقیقی علم کی دنیا ہے، ورلڈ آف فارمز۔ اور سورج خیر مطلق کا تصور، دی آئیڈیا آف دا گڈ۔ خیر مطلق کا تصور، یہ تھوڑا مشکل تصور ہے۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جائے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ خیر مطلق وہ بنیادی اصول ہے جس سے باقی تمام اچھائیاں، سچائیاں اور حقیقتیں جنم لیتی ہیں۔ بالکل جیسے ہمارے سورج کی روشنی کے بغیر ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اور زمین پر زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تمام علم اور وجود کی بنیاد ہے۔ فلسفی وہی آزاد قیدی ہے جس نے اس حقیقت کو دیکھ لیا ہے، لیکن اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واپس غار میں جا کر باقی انسانوں کی رہنمائی کرے، بھلے ہی اسے اپنی جان کا خطرہ کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح انصاف کی ایک سادہ سی تلاش ہمیں ایک مکمل مثالی ریاست کے قیام، اس کے محافظوں کی عجیب و غریب تربیت اور بالآخر خود حقیقت کی نوعیت پر ایک گہری بحث تک لے گئی۔
آخر میں افلاطون انصاف کی کیا تعریف کرتے ہیں، ریاست میں اور فرد میں؟ آخر میں وہ واپس اپنی شروع کی بات پر آتے ہیں۔ ریاست میں انصاف یہ ہے کہ تینوں طبقے، حکمران، سپاہی اور کاریگر، ہم آہنگی سے اپنا اپنا کام کریں جو ان کی فطرت کے مطابق ہے، اور کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ اور بالکل اسی طرح ایک فرد کے اندر انصاف یہ ہے کہ اس کی روح کے تینوں حصے، عقل، جذبہ اور خواہش، ہم آہنگی سے کام کرے، اور عقل ان دونوں پر حکومت کرے۔ جب یہ توازن قائم ہو جاتا ہے تو فرد اور ریاست دونوں انصاف پسند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور مکمل تصویر ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑتے ہیں جو روح کی لافانیت کے تصور سے جڑا ہے۔ افلاطون کتاب کے آخر میں دلیل دیتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی اپنی مخصوص برائی تباہ کرتی ہے، جیسے لکڑی کو دیمک اور لوہے کو زنگ۔ روح کی مخصوص برائی کیا ہے؟ ناانصافی، بزدلی، جہالت۔ لیکن کیا یہ برائیاں روح کو جسمانی بیماری کی طرح ختم کر سکتی ہیں؟ افلاطون کہتے ہیں نہیں، یہ روح کو آلودہ اور بدصورت تو بنا سکتی ہیں، لیکن اسے فنا نہیں کر سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح کی اپنی مخصوص برائی بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، تو کیا کوئی اور چیز اسے ختم کر سکتی ہے؟ اور اگر نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح اپنی فطرت میں لافانی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس عارضی زندگی میں انصاف کے ساتھ جینے کے کیا معنی ہیں، جب اس کے اثرات ایک ہمیشہ باقی رہنے والی روح پر مرتب ہوتے ہیں؟